السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور سے ہم لوگ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن کو وہ تفسیر کے حساب سے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھیے گا کہ قرآن تو خود نازل ہوا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بات آپ کو تفسیر کے بنا سمجھ میں نہیں آئے گی، تو آپ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بات سمجھانے نہیں آیا، آپ کے علماء نے آ کے جو ہے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ مطلب جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہہ پائے، آپ کے علماء نے اس کو کہہ دیا۔ یہ اپنے آپ میں قرآن کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گستاخی ہے، جو کہ ہم لوگ تو ویسے بھی کرتے ہیں کہ قرآن کو بنا سوچے سمجھے پڑھتے ہوئے۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے ایک عام آدمی کو کہ ہدایت کے لیے قرآن کا سادہ ٹیکسٹ، قرآن کا سادہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ کافی ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ہاں، جس کا مزاج تھوڑا سا علماء ٹائپ ہے، جس کو بہت گہرائی میں اترنا ہے، تو وہ تفسیر کی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اور تفسیر اپنے آپ میں کوئی حجت نہیں ہوتی ہے، وہ حجت تب ہوتی ہے جب وہ اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ میچ کرتی ہے۔ اگر وہ اللہ کی کتاب سے میچ نہیں کرتی ہے تو وہ چاہے جس کی بھی تفسیر ہو، وہ اس تفسیر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے مدد مانگو، مطلب دعا جو ہے وہ اللہ ہی سے کرو۔ اب کوئی یہ بول دیتا ہے کہ نہیں، تفسیر میں کہ یا علی مدد بھی کر سکتے ہیں، یا پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی، اب کسی کو بھی مدد کے لیے پکارنا دعا کی حالت میں، تو یہ قرآن کے خود اگینسٹ والی بات ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے قرآن کے ٹیکسٹ کے اوپر جو ہے قرآن کے ٹرانسلیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ ٹرانسلیشن بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹرانسلیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو غلط ٹرانسلیشن ہے تو اپنے آپ پتہ چل جاتی ہے، مطلب خود بخود قرآن کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ ٹرانسلیشن یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے، تو قرآن اپنی حفاظت خود کر لیتا ہے اس چیز میں۔ لیکن یہی چیز جو ہے تفسیر میں آدمی جو چاہے وہ لکھ سکتا ہے، جو چاہے وہ بول سکتا ہے، تو تفسیر میں تحریف بہت پاسبل ہے۔ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر تو خود قرآن ہے۔ ہم لوگ سورہ فرقان میں پڑھ لیا ہے کہ جب کافر لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے یہ قرآن ایک بار میں نازل کیوں نہیں ہوا، اس کے جواب میں قرآن جواب دیتا ہے کہ ہم نے اس کو پیسز میں اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم جو ہے اس کی تفسیر بھی کر، وہ احسن التفسیرہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ کافروں کے لیے تفسیر کی بھی کتاب ہے، تو مسلمانوں کے لیے تفسیر کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ سب سے بہترین تفسیر قرآن کی جو ہے وہ خود قرآن ہے۔ آپ اپنی بات کو سب سے بہترین طریقے سے کون ایکسپلین کر سکتا ہے؟ آپ خود۔ تو اسی طرح سے قرآن کو سب سے بہترین طریقے سے کوئی اگر ایکسپلین کر سکتا ہے تو وہ خود قرآن ہے۔ اور ایون میں یہاں تک کہوں گا کہ حدیث بھی جو ہے وہ اس طرح سے قرآن کو ایکسپلین نہیں کرتی ہے جس طرح سے قرآن جو ہے اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اور حدیث تو خود اس چیز کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے۔ قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، حدیث اس چیز کا محتاج ہے کہ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے۔ تو ہمیں جو ہے ہمیشہ قرآن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور قرآن کی روشنی میں ہمیں سب سمجھنا چاہیے۔ قرآن کو ہی اصل اپنا جو ہے قرآن کو ہی سینٹر بنانا چاہیے کوئی بھی ڈیسیشن لینے کے لیے۔